Assalamu alaikum, students. How are you? Fine. Doing well. That's great. I'm fine, thank you. Last time we were talking about the lights, and it was a little technical, but in fact we showed you something here done inside the studio, how the light falls, what the source light is and what the fill light is and what the background light is. You have two types of background lights, the backlight and the background light. Now I think you fully understand this. We were also talking about the nature of light and measuring. Measuring light is a little important because people tend to forget. I don't know why, but the students of communication should not forget it. The measuring light is very important. Number one, we measure the light, as you now understand, in foot candles, FTCs. Always use this in plural because you hardly use 1 foot candle. You always use more. So you say FTCs, foot candles. And after the foot candles, the measuring amount of light, which is very necessary, we come to a point where we talk about this distance and light ratio. But again, students, this is very important to understand the relationship between distance and light coming from its source. You see, at times when you are using the flash gun in photography at home, different functions, what you do, you just take 2-3 steps backward and you use your flash gun, but the result is under, that is little darkish, and you wonder why. You then attribute to this the battery was low or something like this. No, because you increase the distance. And just to repeat it, the distance and light ratio. You see, you double the distance and the amount of light would be reduced 4 times. And what happens if the distance is increased by 3 times? What would be then the amount of light? Yes, come on. You see, the ones who know mathematics, they are brilliant. Well, yes, it would come down by 9 times. You make the distance 4 times, and the amount of light would be reduced 16 times. This inverse square proportion with the distance of light and amount of light. So you see, when you take 2-3 steps back with the same amount of light, the result is never going to be the same. Just to cover the wide angle, you just change your distance to adjust the more people in the frame. But you compromise on light and you get another very well focused photo, but the light is under and the result is darkish. And the people generally do not like and they doubt your capability of taking snaps. But that goes with not having the ample knowledge of this understanding of the ratio between the distance and the amount of light. It is so important, and that is why, students, I am repeating it, because if you are a student of TV broadcast, you perhaps need to understand this very well, because it's a little technical. And another point, we were talking about giving impression on the backdrop by using cookies. Cucalorus is the proper name. Cookies are what you make a frame of a grill of a wooden piece or a hard piece of paper and place it in front of a light and use that light. That is the background light. And we get the impression that something is in the background. And very much exploited in the old movies. People would not be able to judge whether it has been done in the real set, in the real surrounding, or some trick has been used. Obviously, some trick has been used. And this is about the usage of cookies. And that cookies, as we were talking, placed in front of the background light. Never. Students, don't mix it up with backlight. Backlight is different. Backlight is at the top of the talent, if it is a one person. It throws light downwards with an angle,
and it lets the hair at on your head and the shoulder line. Just give the impression that this person is separated from the background, and the background and this person has got a gap. This impression, if there is no backlight, the viewer would get perhaps the person is sitting just next to the backdrop. That generally is not the case. So we also use background light to widen this understanding for the viewers that there is a gap, there is something different behind. These days, they use little of cookies and more of set designing. We have talked about set designing at a previous lecture, and now you fully understand. By making a set like this, you can easily do this function. But if this is not available somewhere, you can always use the cookies. You always have a range of these cookies cut on a hard piece of wood or a hard piece of paper in a different designs. As I said, shadow of a tree, or window, or whatever it is. Maybe mountainous scene in behind. And then, students, we were talking about the usage of gel. You see, when we are doing some shooting, indoor or outdoor, we try with the help of lights. You see, light is an immense tool in the hand of the production team. We use the light in many ways and create different impressions. Not that we create hard and soft impressions with the help of lights. We also use different shades of light. For instance, if we are doing the shooting inside a studio and we want to give the impression of a moonlit night, that is quite possible. And that is done with the usage of, we call gel paper. These are easily available in the market. You simply place the gel paper in front of the source light, and it in fact gives the whole impression to the set. The whole set is then gets the shade of light desired through the gel. And if you want a yellow tinge, more as if it is a case of a fire, and you want a yellow tinge, more on the talent and the surrounding, you use another gel paper. And in the horror movies, this is very common. You need a red light falling on the faces of the devil and all those nasty things. Horror movies. So they use a gel, a red paper, is a red gel. But these days, students, they have a plastic made arrangement, they call filters. You simply put the filter in front of the source light and you will get the desired shade of light falling on a particular part of the set, talent, or if desired, the whole set. This is very conveniently done with the help of these things. So these were the few technical things, students, which in fact I wanted to share with you once more. And because light is something we are not going to talk off and on, because on these technical lines, we would talk only once during this course on broadcasting. But as far as broadcasting is concerned and camera work is concerned, students, I tell you, light is very important. And the nature of light measurement, light distance ratio, usage of filters, giving an impression on the whole set with the help of light are a few things which I need to share with you and you need to understand very well. And moving on, students, today we are going to talk from another angle on the TV broadcast. You see, whenever you get a script, whenever you are given a script by the producer, and script, I tell you, is a must in the life of TV broadcast, even in the radio broadcast. There is very rare that you make an off-the-cuff talk on the radio. You are given a script, and so is the case with the TV broadcast. You get a script from the producer and you move simply according to the script. And now, when you get a script, for instance, this is a script I have been handed over. I get my script and I have to do according to the script, whatever is written here, when I am supposed to be talking
when I'm supposed to be taking a break, and when I'm making some movements, and when I am making my exit from the set. That is all written on this piece of paper. But one thing is essentially written on this piece of paper, students. On the top right, you would find an initial INT or EXT. INT stand for interior and EXT means exterior. When it is a case of INT, interior, this means the following recording, or if it is live, whatever the case, will be from the interior, from broadcasting house, from production house, from anywhere which is within 4 walls and a roof, under the rooftop. You are having all these things with artificial lights. It is an interior broadcast. And if it is written EXT and I have been handed over this piece of paper, I should understand this broadcast would be from outside a broadcasting house, under maybe the open skies or whatever it is exterior. It has nothing to do with the interior within broadcasting house. Things would be from outside the broadcasting house. If I have been given this script for the purposes of rehearsal, as is the case when the things are done, people must understand it is INT or EXT. Well, this is where it takes a start. When it is a case of INT, what falls in the category of internal broadcast, students? What comes to your mind? First of all, well, with this much of understanding of broadcasting, we have gone so much through. You are now in a position to be telling me, and you are absolutely right. Absolutely right. It's news. News is essentially done from the interior of a broadcasting house. Hardly I have seen the news item, very formal news reel done from outside a broadcasting house. I haven't seen it so far. It starts from a broadcasting house and the arrangement is very simple. The lighting arrangement, as we had been talking in a previous sitting, and the microphone arrangement, and within a newsroom, the news studio, it is done from there. This is an essential product of internal broadcasting, INT. And next, interviews. They are also done, most of the time, they are done inside the studio. People are called inside the studio and you hold an interview with the same lighting arrangement, the studio, and the microphones are placed. The caller microphones these days are placed appropriately, and you continue with the interior broadcasting. The only difference is you have to keep the point of view. We would be talking later at some stage. Point of view clear as the two people are talking. And it is not limited to news and interviews. There are areas where you need this INT, interior recordings, and that is for shows and discussion programs. They are also arranged inside a studio, and the placement of cameras, the lights, and the rest of arrangement is all which must match with the requirement of interior recording. And this much is about the current affairs program, all these news and interviews and shows and talks. And I think by this time you are quite familiar with the news and current affair categories of any broadcast, even for radio or for television. And there is a third area. And what we call this third area, and this is the only third area, the third and the last. Yes, you are right. Program for radio and for television, both broadcast, they had this third category of making programs. Under this category falls
all the disc jockey programs, the programs for farmers, the programs for children, programs for forces, for women, and yes, a very hallmark of electronic media production, dramas. You also make dramas as a part of programming section of any broadcasting house. They have these three sections very categorically marked: news, current affair, programming, and we have been talking about this. The programming area. Now it also requires interior, INT recordings. Dramas in fact take long time because you have to adjust according to the scenes. In news, you may not be requiring changing the microphones or changing the position of lights every now and then. ऐसा न्यूज में बड़ा कम होता है, लेकिन जब आप ड्रामे पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो ड्रामा एक ऐसी चीज है कि वो बार बार मुख्तलिफ सीन पैदा होते हैं, हर दफा सीक्वेंस चेंज हो जाता है उसका, टैलेंट्स के आने का, उनके एग्जिट का, उनके बैठने का, और मुख्तलिफ जगहों पे ड्रामा जो है वो हर सीन के साथ बदलता है। तो साथ ही साथ फिर लाइटिंग अरेंजमेंट, फिर सेट अरेंजमेंट, फिर और चीजें भी। बट द पॉइंट इज ऑल these things are understood with this understanding of interior broadcast. You are doing it interior broadcast. We will come again to this, why we are stressing this part this way. And another portion, other than dramas and disc jockey programs, students, the music programs are also done in, mostly they are done inside a studio. A recording of a ghazal or an evening with Iqbal Bano, for instance. You will have a studio arrangement. People are sitting inside the studio and Iqbal Bano is singing all her popular number with the same thrill, same thrust, same enthusiasm, and people are listening with the same interest and mesmerized by her voice. And there are so many other talents. This is just for example. You have Iqbal Bano around and you are having an INT, interior recordings done. The arrangement in the studio, the lights and the microphone arrangement and the people sitting. You see, in this case, you need a bigger studio, and these days the broadcasting houses are having in fact huge auditoriums like arrangements where they place people and people enjoy in the presence of a legend like, as we have been mentioning, Iqbal Bano, and the viewers, they also equally enjoy the arrangement. But all this is done inside broadcasting house or a production house, and things are recorded over there. And from here, and there are some other programs, some here, some there, done in the interior. And from here, students, we move to the exterior visual broadcast. When we talk about exterior, when you find a script and you find the mark written, initials written EXT, well, this means external. Now, the recording would take place outside a broadcasting house. Every talent, every person, every staff member of the ENG staff and the crew member and the talent and the producer and all the people who are involved in the production, they find a script, and if it is written EXT, it means the recording would take place outside the broadcasting house. And outside a broadcasting house, what difficulties you may face, और वो difficulties students इस किस्म की होती हैं कि बाज़ औक़ात तो जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं वो सोचते हैं कि बेसबब हुआ गालिब, दुश्मन आसमां अपना। आउटसाइड रिकॉर्डिंग्स के हैजर्ड्स स्टूडेंट्स इस किस्म में, बट फर्स्ट लेट्स सी कि आउटसाइड प्रोग्राम जो है वो किस तरह के हम लोग ऐसे हैं जिसको हम समझते हैं कि
یا آؤٹ ڈور میں ہوں گے. خیر ایک تو آپ یہ ڈرامہ لیجیے. آج کل جو ڈرامہ ہو رہا ہے, جو ٹی وی کا ڈرامہ ہو رہا ہے, اور سم ٹائمز ریڈیو کے ڈرامے میں بھی کچھ اس قسم کا, جیسے روڈ شوز ہیں, پروگرامنگ کی میں بات کروں, لیکن ٹی وی کا جو ڈرامہ ہو رہا ہے آج کل اس کا ایک فیئر اماؤنٹ, a fair percentage of a TV drama is being recorded outside, in the exterior. وہ سینس کچھ اس قسم کے ہیں, لوکیلز پہ اور اس طرح پہ چلے جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں, وہاں پہ وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں. ایک تو ڈرامے کا ہے. میوزک کے سلسلے میں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ آج کل جب سے یہ راک اینڈ پاپ, جو آپ کی ایج کی چیزیں ہیں بیٹا, یہ چیزیں جب سے آئی ہیں, راک اینڈ پاپ میوزک شو جو ہو رہے ہیں, یہ بھی جنرلی باہر ہی ہوتے ہیں. شام شروع ہوئی اور آپ کا شو شروع ہوا اور پھر رات گئے تک شو ہوتا رہتا ہے آؤٹ سائڈ دا براڈ کاسٹنگ ہاؤس. کیونکہ براڈ کاسٹنگ ہاؤس جتنے مرضی بڑے آڈیٹوریم بنا لیں, اس میں کر لیں, پھر بھی وہ اتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے جتنے اس راک اینڈ پاپ میوزک کے شوز میں دیکھنے میں آتے ہیں. وہ اپنا اتنا انتھوزیزم شو کرتے ہیں, گانے والے بھی دیکھنے والے بھی. They just take part in the party and they want to be the part of the show and enjoy from all the angles they can. دیکھنے والے بھی جو ہے وہ اسی چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. از اے ٹرینڈ, اور براڈ کاسٹنگ میں چونکہ خاص طور پہ ویژول براڈ کاسٹنگ میں ایک ٹرینڈ ہے. تو ڈرامہ اور میوزیکل شو جو ایک زمانے میں تو بہت انٹرنل اور ریکارڈنگ کا حصہ ہوتا تھا, بڑا ریئرلی کوئی باہر جا کے ہوتا تھا. فلمیں البتہ آؤٹ ڈور میں کافی زیادہ ہو جاتی تھی, لیکن ڈراموں کی حد تک ریڈیو ٹی وی کتنا نہیں تھا. لیکن اب ٹرینڈ جو ہے وہ کچھ بڑھ رہا ہے. تو ریڈیو ڈرامہ اور میوزک پروگرامز کا ایک پورشن, ایک فیئر پرسنٹیج ایز آئی سیڈ, آؤٹ ڈور میں بھی ہو رہی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اسٹوڈینٹس جو اسینشلی آؤٹ ڈور میں ہی ہوتی ہیں, ان کو آؤٹ ڈور میں ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے. آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی, کون سا ایسا ایونٹ ہے جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی سے 90% آف دیٹ ایونٹ از آؤٹ سائڈ, ایکسٹیریئر میں ہی ہوتا ہے. یس, اسپورٹس, انڈور اسپورٹس کا تھوڑا بہت ایریا ہے, اٹس ویری اسمال. جو گیمز آپ دیکھتے ہیں جیسے ہاکی ہے, جیسے فٹ بال ہے, جیسے کرکٹ ہے, اس قسم کے جو فیلڈ گیمز ہیں اور جو ویری ویری پاپولر, اینڈ یو سی پیپل ہیئر آر کریزی اباؤٹ دیز تھنگس, یہ ایکسٹیریئر کا ایریا ہے. یہاں پہ اس کی ریکارڈنگ ایکسٹیریئر میں ہونی ہے, آپ کا کیمرہ ایکسٹیریئر میں جائے گا, آپ کی مائکرو فون, آپ کی وائس ریکارڈنگ, آپ کی او بی ٹیمز جائیں گی, آپ کا ای این جی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ساری چیزیں لے کے جائے گا باہر, ساری ریکارڈنگس ہوگی. اور سم ٹائمس تو یہ ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کے, اگر فرض کریں کہ دا میچ از ٹمارو, the whole team, this crew and ENG staff, they go a day before and put all their equipment accordingly. The angles, the heights, and the places which are given to them for the purposes of broadcast. They just occupy those things, those areas, and place their equipment there so that tomorrow, at whatever time, let's suppose it is 10 o'clock, there shouldn't be any problem. You do not do it in the morning. You just go early in the morning and try setting things over there. No, you get all these things a day before. And you set up all these things there, and then you start having your transmission from outdoor. Strictly on the script will be EXT marked. Well, this is essentially an EXT program. External program, all recordings or the live would come from there. And again, things do not remain limit to the sports only. There are other things which you cannot avoid doing, but from exterior. Maybe you're not getting the idea right now. You think it's the sports. Students, this is the coverage of VIP movement. VIP movement means very important people. Sometime the Prime Minister of another country has come here, a king from a friendly country, a president of a friendly country has come to your country, and the person is coming from airport and moving towards the president's house. And in fact, the person is moving elsewhere. If the person is in Lahore, for instance, they may be going to Badshahi Mosque or to see the Lahore Fort. All they have their own areas where they move
In the broadcasting houses, particularly these days, the television, they make recordings or they make live transmissions for the movement, to cover the movement of these valuable people, these very excellencies, these. We generally call it VIP movement. Now, you have to cover it. There is no way you can do it in the category of INT. No case. You can have a recording of a VIP under the initials of INT if the person is called inside the studio and you are talking to the person as an interview or a talk show, or if the person is there to take part in a seminar. But generally, when you are having a coverage of the person's movement inside the city, you are supposed to be moving around, and all your camera work is done in the EXT category, that is exterior. Well, having understood these two categories of INT and EXT, students, what difference you can count on between the two categories? And these two categories have been explained to you, students, just to make you understand this last part of which is very vital to understand. Well, this is easy to understand. There are two categories of recording. But this point, where one feels like that something noticeable happens as we go for particularly the external recordings, students. Now, you see, when we go outside, there are things which are beyond human control. It's a match. It's a cricket match. And you have put everything at a right place. The cameras, their angles, their height, all cameras to see the bowling actions, the replays, the umpires, the bowlers, all those things have been done. What happens? It rains the next day, the first day of the match. It rains. What would you do? یہ بالکل یہیں پہ تھا جو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو پروڈیوسر کہتا ہے کہ بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا. وہ اتنی محنت کرتے ہیں, جو پروڈکشن ٹیم ہے اسٹوڈنٹس, آپ دیکھیں وہ اتنی محنت کرتی ہے یہ پروگرام. اور آج کل تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. اٹس ناٹ اے کنٹری اسپیسیفک کہ آپ جو میچ دکھا رہے ہیں وہ صرف کراچی میں لوگ دیکھ رہے ہیں یا لاہور میں یا پشاور سے کراچی تک لاہور دیکھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں, اب تو آپ میچ دکھا رہے ہیں تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور اس کے لیے پھر اتنی ہی احتیاط سے تھوڑی سی ٹینشن لے کے, یو انڈرسٹینڈ, یہ ساری ارینجمنٹ کی جاتی ہیں. اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ. چھوٹی تاریں, لیڈز لگانا, لائٹس لگانے, لوگوں کو ڈپیوٹ کرنا, ڈیوٹیاں لگانی ان کی, ہر چیز کو ارینج کرنا. اور جب یہ ہونے لگتا ہے تو بارش ہو جاتی. اچھا, صرف یہ اسپورٹس تک محدود نہیں, آپ یہ سمجھیں کہ اسپورٹس تک محدود ہے. ڈرامے کا سین ہے, آپ نے آؤٹ ڈور میں ڈرامہ کرنا ہے, فائن. آپ نے ڈرامہ شروع کیا فرض کریں کہ 3:30 بجے, اور یہ میں آپ سے اس کورس کے اینڈ پہ کسی وقت پوچھوں گا کہ 3:30 سے پہلے باہر ریکارڈنگ کیوں نہیں کرتے. عام طور پہ ریکارڈنگ 3 بجے کے بعد کرتے ہیں اگر آؤٹ ڈور میں ریکارڈنگ ہو. تو یہ میرے آپ کے درمیان ایک چلتی رہے گی بات. 3 بجے آپ نے ریکارڈنگ شروع کی. اب کیا ہوا, فنکار آ گئے جنہوں نے ڈرامے میں حصہ لینا ہے, وہ آ گئے, کیمرہ کے لوگ آ گئے, ساری چیزیں آ گئیں, ہر چیز بالکل ریڈی ہے. سب لوگوں کو اپنا اسکرپٹ یاد ہو گیا ہے, ایکشن, موومنٹ, اسٹیپس لینے ہیں, جو ڈائلاگ بولنے ہیں, اور جو کسی نے شعر سنانا ہے اور کسی نے کوئی ڈائلاگ بولنا ہے, وہ سب یاد ہوگا لوگوں کو. اب ریکارڈنگ شروع ہوئی, بالکل صحیح ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ریکارڈنگ شروع ہوئی, بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ گیا جو کہ نارمل ریکارڈنگ میں آ جاتا ہے. 2-3 منٹ کی ریکارڈنگ ہوئی, پھر کوئی گیپ سا آ گیا کسی وجہ سے. فرض کریں کہ لائٹ تھوڑی دیر کے لیے چلی گئی یا بیٹری ڈاؤن ہو گئی, وہ بیٹری جو ہے وہ چینج کرنی ہے. بہت سارے فیکٹرز مل کے پروڈکشن بناتے ہیں. کوئی ایک فیکٹر بھی بیچ میں سے اگر بور کر دے تو پھر ساری سچویشن جو ہے آپ کو روکنی پڑتی. فرض کریں بیٹری لو ہو گئی, یہ بیٹری آپ نے چینج کرنی,
اس صورت میں آپ کو اسٹوڈینٹس دیکھیں پھر سے سارا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. آپ نے بریک دے دیا, بریک آ گیا, سارے فنکار بیٹھ گئے, کوئی آپ کو سارا معاملہ کرنے میں فرض کریں کہ آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا وہ ساری چیزیں کرنے کی, فائن. پھر پروڈیوسر نے کہا کہ سب لوگ اپنے مارک پہ آئیں, سب اپنے مارک پہ آ گئے, سارے ٹیلنٹ جو تھے اور جنہوں نے ڈائلاگ بولنے, کریو کے لوگ بھی سب اپنی جگہ پہ آ گئے. اب دیکھیے کیا ہوا. اب اسٹوڈینٹس جب ریکارڈنگ شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ جو لائٹنگ ارینجمنٹ ہے یہ وہ نہیں رہی. جو 3 بجے سن لائٹ تھی اب 4 ساڑھے 4 بجے وہ نہیں رہی. اب اس میں یلو ٹنج زیادہ آ گیا سورج کے ڈھلنے سے, یلو ٹنج آ گیا. پہلے جو سائے بن رہے تھے تھوڑے سے, اب وہ سائے ذرا لمبے ہو گئے, اب وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کیمرہ میں. اب کیا ہوگا, اب آپ کو پھر سے سارا اپنا وائٹ بیلنس لے کے اور کیمروں کی پوزیشن ایسی کر کے کہ دے شوڈ ناٹ گیٹ دا شیڈوز, یہ ساری چیزیں آپ کو دوبارہ سے کیمرہ پوائنٹ پھر سے رکھنے پڑیں گے, پھر لائٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, بیکاز انڈر دا چینجنگ لائٹنگ ارینجمنٹ آپ کو اپنے کیمروں کی پوزیشن اور ساری چیزیں پھر سے ریٹیون کرنی پڑتی ہیں تاکہ یو گیٹ دا ٹرو کلرز, یو گیٹ دا نیچرل کلرز. اس کے لیے پھر آپ کو وائٹ بیلنس لیں گے, آپ بلیک بیلنس لیں گے, وہ ساری چیز کرنے کے بعد پھر سے سارا کام شروع ہوگا. واٹ اے ہیزارڈ. یہ کام جب شروع ہوگا, یہ تو میں نے آپ کو بہت معمولی سی بات بتائی. اسٹوڈینٹس ایکچولی کیا ہوگا کہ جب آپ یہ کام شروع کریں گے کرنے 5 بج جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو مین ٹیلنٹ ہے, جو مین ایکٹر ہے اس شوٹ کے لیے کسی وجہ سے اس کا جو میک اپ ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا, اس کا کوئی ہاتھ لگ گیا چہرے پہ یا کسی وجہ سے بھی اس کا جو میک اپ ہے, میک اپ کی ایک ایج ہوتی ہے, جب آپ میک اپ کرتے ہیں تو اٹ اسٹیز دیئر فار سم ٹائم, say for an hour. 1 گھنٹے کے بعد میک اپ کی پوزیشن اگر آپ آؤٹ ڈور میں ہیں تو موسم کے اثرات کی وجہ سے تھوڑا سا اس پہ فرق پڑ جائے گا, کوئی اسپاٹ آ جائے گا یا کچھ ہلکا. اب آپ میک اپ مین کو بلائیں گے جو اسی وقت آپ کو ریٹچنگ کریں گے, جو ٹیلنٹ ہے اس کا سارا اس کو لا کے پھر اسی فارم میں لائیں گے, اینڈ دین دا ریکارڈنگ ول گو اگین. اور خدا نہ خواستہ, اور جو پروڈیوسر تو دعا مانگ رہا ہوگا یا اللہ اب نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ پھر سے روکنا پڑے. I tell you, the producer would be praying all the time. اور یہ بڑی اس کی ایک پروڈیوسر کی بھی لک ہوگی and the luck of all the people کہ اس کے بعد کوئی پرابلم سامنے نہ آئے, اور یہ ساری جو ریکارڈنگ ہے یہ پھر اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ یہ ہو جائے. یہ بڑی ایک لک ہوگی. تو اسٹوڈینٹس آپ دیکھیں کہ آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ یہ کتنا مشکل ہے. اسپورٹس پہ اور ڈرامہ ریکارڈ کرنے پہ ہی صرف نہیں, وہ جو مشکلات کا مرحلہ ہے وہ اور طرح کا بھی ہے جو براڈ کاسٹنگ کے لوگوں کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے آئے دن. اٹس ویری کامن تھنگ فار دی براڈ کاسٹنگ پیپل ٹو بریو اینڈ فیس تھنگس لائک دس ان دا آؤٹ ڈور. فار انسٹنس اف اٹ از اے کوریج آف اے VIP, آپ کو یہ پتا ہے کہ پرسوں آپ کو ایئرپورٹ سے لے کے اور پارلیمنٹ ہاؤس تک کا یہ ایریا جو ہے یہ کور کرنا ہے, آپ نے ساری ارینجمنٹ کر لی ہوئی ہے. پھر وہی بات آ گئی, جب آپ کوریج کے لیے گئے اور جب فارن کنٹری کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آئے, جب آپ نے ان کو کور کرنے لگا تو موسمی حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. تیز ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں, کوئی اسٹارم ڈسٹ اسٹارم آ جاتا ہے, فضا جو ہے وہ ہیزی ہو جاتی ہے. فار انسٹنس اف اٹ ڈزنٹ رین, صرف بارش ہی سی تو نہیں نا, کلاؤڈی سا ہو جاتا ہے. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑی لائٹ آپ کو مل جائے گی, اب اتنی بڑی جگہ پہ آپ آرٹیفیشل لائٹس تو لگانے سے رہے, اور سورج چھپ گیا, کسی جگہ پہ ڈارک بادل آ گئے, کسی جگہ پہ لائٹ گرے بادل آ گئے, کسی جگہ پہ آسمان کلیئر ہے اس پورے رستے میں. آپ کو اس ساری چیز کو دیکھنا, اگر فار انسٹنس اف اٹ از اے ڈسٹ اسٹارم تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فضا جو ہے وہ ہیزی سی ہو جاتی ہے. ہیزی میں آپ کا جو کیمرہ ہے وہ بہت شارپلی نہیں لے سکتا, ڈل سا ایک پورا سین بن جاتا ہے. یو ہیو ٹو لیو ود اٹ.
INT میں انٹرنل میں جب آپ کرتے ہیں, انٹیریر میں جب آپ ریکارڈنگس کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے اسٹوڈینٹس, آپ کے کنٹرول میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے لائٹس آپ کے کنٹرول میں ہے, پورا آپ کا کنٹرول ہے. آپ 10 بجے شوٹنگ شروع کریں اور وہ رات کے 9-10 بج جائیں, لائٹس آپ کے کنٹرول میں ہے, سیٹ آپ کے کنٹرول میں ہے, کوئی ہیز کا پرابلم نہیں ہے کہ کیمرے سے جو آبجیکٹ ہے اس کے درمیان میں کوئی فضا میں گرد آ گئی ہے, کچھ اور چیزیں, کوئی اور پارٹیکل ایسے آ گئے ہیں, کچھ ایسا نہیں. ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے, اور نارملی ان سائڈ دا ہاؤس جیسے ہوتا ہے کہ سوفاز لگے ہوئے ہیں, اگر آپ کی ابھی ٹرن نہیں ہے ڈائلاگ کہنے کی تو آپ جا کے سوفاز پہ بیٹھ سکتے ہیں, یو کین ریلیکس. اور ہاں, ان سائڈ اے سی چل رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ وہ ٹیمپر لوز نہیں کرتے جو آپ سورج کی وجہ سے, اور اگر گرمیوں کا موسم ہے اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے جون میں, تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ چھوٹی موٹی ہیزرڈ کے ساتھ کوئی بھی ٹیمپر لوز کر سکتا ہے. پروڈکشن ٹیم کے لوگ بھی ٹیمپر لوز کر سکتے ہیں, جو ایکٹر ہیں, اور ایکٹر تو بڑی سینسٹیو چیز ہے, آپ کو پتا ہے اسٹوڈینٹس, اور جو بڑے ایکٹر ہیں وہ جب آپ بڑے ایکٹر بنیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا. ایکٹر ہیں وہ, ان کے لیے دیکھیں لوز ٹیمپر, گرمی اتنی ہے, فرض کریں کہ از ہیومڈ, حبس بھی ہے, حبس اتنا زیادہ ہے, اور وہ ساری چیزیں مل کے آپ کو جو ہے وہ دے میک یو get little irritated. But if you are in the inside a studio, things perhaps do not happen this way. آپ آرام سے, آپ کی ٹرن نہیں ہے, کوئی پرابلم ہو گئی ہے, you are very pleasant, آپ کہہ رہے ہیں حضور کوئی بات نہیں پلیز کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, یہ پرابلم ہو گیا بیٹری کا, آپ اسے پھر ٹھیک کر لیں, بلب فیوز ہو گیا کوئی بات نہیں, وہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے آرام سے, اے سی چل رہے ہیں آرام سے, کوئی ڈرنک لے سکتے ہیں آرام سے. یہ چیزیں ایکسٹیریئر میں نہیں. So students, the purpose is to make you understand. When it is marked INT, it has its own characteristics for the broadcast. If the script is marked as EXT, it has its own characteristics which would appear and which you would have to brave. You would have to face all those characteristics of external recordings or external live transmission. Or if it is inside, you have to face those. There are pros for the interior broadcast. There are cons for the exterior broadcast. زندگی جس طرح دھوپ چھاؤں کا اسٹوڈینٹس کھیل ہے, بالکل اسی طرح آپ کی جو ریکارڈنگ براڈ کاسٹ ٹی وی کے اوپر ہے, یہ اس سے ایک بہت ہی ملتا جلتا فینومینن ہے. So I think students, you now have a clear idea of what these two categories. We have seen it from a different angle today. And the purpose is, again, you understand from all possible angles how the things go in the visual broadcasting. Actually, it is a case of with the radio broadcasting as well. In fact, more or less when you are doing things on the radio, things are not very different. The only difference is in the TV is more complex. Because, why? Because it's a case of verbal and non-verbal amalgamation. It's a mix of verbal and non-verbal. And when it is both operating, it's a little hard time for the production people to go through the assignment. They generally do. But you have to take more pain when it is a case of television broadcast. اور اسٹوڈینٹس کے ساتھ ہی اب ہم آتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف. ہمارا بہت ریگولر فیچر ہے جو ٹرمینالوجی کا, ٹرمز کے بارے میں بات کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم آئی تھنک وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹرم اسکرپٹ شو. اسکرپٹ شو, اینڈ وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ اسکرپٹ ٹوڈے. What is the difference between the script show? Script show is ایک ایسا شو جو آپ نے بالکل اسکرپٹ کے مطابق کیا ہے. مثلا آپ نے ایک انٹرویو کیا ہے, اس میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کچھ آف دا کف سوال پوچھ لیے ہیں, آپ نے بالکل آف ہینڈ کوئی بات کر دی ہے. ہر سوال لکھا ہوا تھا بڑے پرپز کے ساتھ کہ یہ سوال کیوں پوچھنا ہے, کس طریقے سے پوچھنا ہے, کس جگہ پہ پوچھنا ہے. And if the things have gone that way,
you will say, well, it was a very good script show. اور اگر کوئی ڈسکشن اس طرح سے ہوئی ہے, کوئی سیمینار اس طرح سے ہوا ہے, کوئی ڈراما اس طرح سے ہوا ہے, یہاں پہ کوئی ایڈ لب نہیں, اور آپ نے ہر چیز ویسی کی ہے جیسی آپ کو ایک لکھی ہوئی دی گئی تھی, ہم اسے کہیں گے اسکرپٹ شو. یہ تو آپ کے ساتھ بات ہو گئی تھی. سروس فیچرز, اس کے بارے میں بھی یہ تھا کہ کچھ سروس فیچرز ہوتے ہیں جو مختلف ریڈیو اسٹیشنز جو ہیں, خاص طور پہ جو ایف ایم اسٹیشنز ہیں, وہ اس کو اپنا لیتے ہیں. جیسے ویدر رپورٹ دیتے ہیں, وہ فلائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی. فلائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں, ریلوے ٹائمنگز کے بارے میں بتاتے ہیں, یا اگر کچھ بس سروس ہے مختلف شہروں کے درمیان تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اور اگر موسم کی کیفیت ہے, کہیں برف باری ہو گئی ہے, طوفان آ گیا, یا سمندری کناروں پہ کوئی مد و جزر نے کچھ تہلکہ مچایا تو اس کے بارے میں وہ بتا دیتے ہیں کہ کوسٹل لائن کے اوپر اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ احتیاط کریں, اور اس کوسٹل ہائی وے پہ اس جگہ پہ نہ جائیں, ویسے جگہ. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارا جو ٹرم ہے جس کو ہم سیکھیں گے وہ سیٹ اپ. Apparently it appears, is an ordinary word, set up, but in the terms of broadcasting, set up means the placement of different people, like the talent, musicians, جنہوں نے ساؤنڈ افیکٹس دینے ہیں وہ والے میوزیشنس کا پارٹ الگ, اور جو میوزیشین ہے ویسے جنہوں نے کسی سنگر کے ساتھ سنگت کرنی ہے یا ان کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کرنا ہے. مائکرو فون کہاں پہ ہے, جو کریو کے لوگ ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے, یہ ساری چیزوں کو اپنی جگہ پہ کرنے کا مطلب ہے سیٹ اپ. سیٹ اپ از ریڈی. This is how you would be using this term on the floor. The setup is ready. If it is ready, you will say, well, setup is okay. Now you can go to the next part of the production exercise. Students, today, that much. Next time, with the next topic, in next session, we will be seeing each other and we will be sharing more about this broadcasting. Till then, it's Khuda Hafiz.